مجھے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی تھی۔ میں نے رشتہ بھیجا تو اس کے گھر والوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میری نوکری بہت اچھی نہیں ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت صدمہ پہنچا اور میں نے غصے میں اس لڑکی کو اغوا کروا لیا۔ 2 دن اسے کمرے میں قید رکھا اور زیادتی کا نشانہ بنایا۔ 2 دن بعد میرا غصہ اترا تو میں نے اسے آزاد کر دیا اور دوبارہ مڑ کر نہ دیکھا۔ 4 سال گزر گئے۔ 4 سال بعد جب اماں نے اپنی پسند سے میری شادی کی تو میرے سر پر آسمان گر پڑا، کیونکہ وہی لڑکی میرے سامنے اسٹیج پر آج میری شادی کی رات تھی۔ میں بہت زیادہ خوش تھا۔ میری شادی میری ماں کی پسند سے ہو رہی تھی۔ میں نے ابھی تک لڑکی کو دیکھا تک نہیں تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ میری ماں نے بتایا تھا کہ وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے، اس لیے میں خوش تھا۔ اپنے کمرے میں آیا تو سامنے گھونگھٹ کیے بیٹھی تھی، باقی بہت خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ کوئی حسین عورت ہے، جبکہ ابھی اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جب اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس نے مضبوطی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ کچھ یاد آیا۔ جو مجھے یاد آیا تھا اسے یاد کر کے میری روح کانپ گئی تھی۔ مجھے وہ رات یاد آئی جب میں نے اس کے ساتھ زبردستی میرا نام اشرف ہے۔ میں شہر کی گلیوں میں جینے والا وہ عام سا انسان ہوں جو خوابوں میں غیر معمولی محبت پال لیتا ہے، حقیقت کی ٹھوکروں میں پلتا ہے اور سچائی کی دیواروں سے ٹکرا کر بکھر بھی جاتا ہے۔ میری دنیا ایک چھوٹے سے منی مارٹ کی 4 دیواری میں سمٹی ہوئی تھی، جہاں صبح سے شام تک گاہکوں کی آمد و رفت میں زندگی کا وقت گزرتا۔ پسینے کی بو اور سامان کی خوشبو کے درمیان میں ایک چہرہ تھا جو ہر دن کو خاص بنا دیتا۔ وہ چہرہ شبنم کا تھا، وہی شبنم جو اکثر اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ خریداری کے لیے آتی تھی۔ اس کا مسکرانا، باتیں کرنا اور پھر بے نیازی سے چلے جانا میرے دل پر کچھ اس طرح نقش ہوتا گیا جیسے کسی آئینے پر سانس کی نمی تصویر بنتی ہے اور پھر خود بخود مٹ جاتی ہے۔ شبنم نام ہی نہیں، احساس تھا، وہ احساس جو دھیرے دھیرے میرے وجود میں اترتا گیا۔ میری تنہائیاں اس کے خیال سے بھرنے لگیں اور میں بے خبر سا عاشق بن گیا۔ کئی دنوں تک بس اسے دیکھتا رہا۔ دل میں خواہش نے جنم لیا کہ کاش میں اس کا ہو سکوں، کاش وہ میرے ساتھ ہو، میرے آنگن کی بہار بنے۔ میں نے حوصلہ کیا اور اپنے منی مارٹ کے مالک سے بات کی، جو ان کے گھر والوں کو جانتا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ لوگ شریف اور باعزت ہیں، لیکن اپنی بیٹیوں کے رشتے ہمیشہ سرکاری نوکری والوں میں کرتے ہیں۔ ان کی بڑی 2 بیٹیاں بھی ایسے ہی گھروں میں بیاہی گئی تھیں، جہاں نہ حسن تھا نہ خلوص، بس تنخواہ کی چمک اور گھر کی ملکیت تھی۔ میں نے اصرار کیا کہ کم از کم میری بات ان تک پہنچائی جائے، شاید وہ میری سچائی، میری محبت اور میری خواہش کو سمجھیں۔ مالک نے میری طرف سے بات کی، میرے حالات بتائے، لیکن جواب آیا سیدھا کھٹور انکاری، ایسا جیسے کسی نے میرے خوابوں کو زمین پر پٹخ دیا ہو۔ میں نے کہا کہ میری تصویر تو دکھاتے، میری آنکھوں کی چمک، میرے چہرے کا اطمینان، شاید کچھ اثر ہوتا، پر جواب ملا ان لوگوں کو خوبصورتی سے کوئی غرض نہیں، ان کے پیمانے نوکری، گھر اور جائیداد ہیں۔ مجھے دکھ ہوا، تکلیف ہوئی، دل میں ایک کٹھن سی بھر گئی اور محبت کے ساتھ ساتھ ایک تلخی بھی جنم لینے لگی۔ شبنم جب کبھی دوبارہ آئی، میں اسے دیکھتا تو دل میں ایک الجھن، ایک بے بسی اور غصے کا امتزاج پیدا ہوتا، لیکن یہ غصہ کسی اور پر نہیں، شبنم کے گھر والوں پر تھا۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا کہ ان کی سوچ اس طرح کی ہے۔ اگر وہ اپنی سوچ میں تھوڑی لچک رکھتے تو شاید میرا رشتہ قبول کر لیتے۔ میں نے تو اپنے گھر والوں کو بھی کچھ نہ بتایا کہ پہلے پتا تو کر لوں کہ رشتہ قبول ہوتا ہے، یعنی میں اگر برا آدمی ہوتا تو میں کسی طرح شبنم کو اپنی باتوں میں لگا لیتا، اس کے ساتھ ریلیشن شپ بنا لیتا اور 3 4 سال بعد شادی کی بات کرتا۔ اگر برا آدمی نہیں تھا، میں اچھا آدمی تھا، اس لیے میں نے پہلے ہی شادی کی بات کی، پہلے ہی پاک اور حلال رشتہ جوڑنے کی نیت کی، لیکن اس کے گھر والوں کی وجہ سے ایسا نہ ہو سکا۔ کہتے ہیں کہ جب شریف آدمی برائی پر اتر آتا ہے تو پھر اس سے برا کوئی نہیں ہوتا۔ شبنم اپنے جس بھائی کے ساتھ اکثر یہاں پر سامان لینے آتی تھی، وہ تو شاید 7 8 سال کا تھا،
اسی لیے اس سے مجھے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ ایک ہی طرح کا جوس خریدا کرتی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ آج بھی وہ یہی ڈبہ اٹھائے گی۔ میں نے پہلے سے ہی ڈبے میں نیند کی دوائی انجیکٹ کر دی تھی۔ جیسے ہی اس نے وہ جوس مانگا میں نے اسے پکڑا دیا، جو وہیں پر کھڑے کھڑے پینے لگی۔ اس کے بھائی نے مجھے 5,000 کا نوٹ پکڑایا تو میں نے کہا کہ میرے پاس کھلے پیسے نہیں ہیں، کھلے پیسے لے کر آؤ۔ شبنم نے اسے کہا کہ تم سامنے گھر سے پیسے لے آؤ، میں ادھر کھڑی ہوتی ہوں، کیونکہ انہوں نے بہت سارا سامان لیا تھا۔ اس کا بھائی وہاں سے چلا گیا اور شبنم بے ہوش ہو گئی۔ اس سے پہلے ہی میں نے شبنم کو وہاں سے اٹھا کر اپنے ٹھکانے پر شفٹ کر دیا جہاں پر میں رہتا تھا۔ وہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہی تھا اور اس کے پاس کھلے میدان تھے، اور میدان سے کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور کسی کو پتا نہیں چلتا کیونکہ میں تو گاؤں سے یہاں کام کرنے آیا تھا، تو چھوٹے سے کمرے میں ہی رہتا تھا۔ جب شبنم کو ہوش آیا تو کافی ڈری ہوئی تھی، مجھے وہاں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پوچھنے لگی کہ تم نے یہ سب کیوں کیا میرے ساتھ، کیا چاہتے ہو تم؟ میں نے اسے سارا کچھ بتا دیا کہ میں تم سے محبت کر بیٹھا تھا، تمہیں اپنی بیوی اپنی عزت بنانا چاہتا تھا، لیکن تمہارے گھر والوں نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ ان کو تو صرف نوکری اور پیسے سے مطلب ہے، کہ سارا کچھ صرف نوکری اور پیسے ہوتے ہیں۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے جانے دو، میرے گھر والے پریشان ہوں گے۔ میں نے کہا کہ میں ان کو پریشان ہی تو کرنا چاہتا ہوں، میں نے وہی کیا جو ایک آدمی نفرت میں آ کر کرتا ہے۔ 2 دن تک میں نے شبنم کو وہاں رکھا اور اس کے ساتھ ہر حد پار کر لی۔ اس کے بعد میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تھا، میں اس کو اس کے گھر کے باہر چھوڑ کر چلا گیا۔ مجھے پتا تھا کہ میری نوکری بھی چلی گئی تھی، کیونکہ جیسے ہی میں نے شبنم کو اغوا کیا اس کے بعد میں بھی غائب ہو گیا تھا، کیونکہ اس کے چھوٹے بھائی کو اتنی عقل تو تھی کہ وہ یہ تو بتا سکتا تھا کہ دکان سے ہی بندہ غائب ہوا ہے۔ اس کے بعد میں گاؤں چلا گیا اور گاؤں میں رہنے لگا۔ 2 سال تک میں نے گاؤں میں محنت مزدوری کرنے کا سوچا، تھوڑی سی زمین تھی، سوچا اس پر کچھ اگا لوں، لیکن کچھ خاص ہاتھ نہ آیا۔ پھر کسی نے مشورہ دیا کہ شہر جا کر ہی کام کروں، تم تو پہلے بھی شہر میں رہ چکے ہو۔ لیکن اس دفعہ میری ماں نے انہوں نے کہا کہ ہم بھی ساتھ چلیں گے، کیونکہ ہم سے پیچھے اکیلے نہیں رہا جاتا۔ میں نے کہا کہ یہ بھی ٹھیک ہے۔ گاؤں والا گھر بیچ دیا، شہر آ کر چھوٹا سا جنرل سٹور بنا لیا اور ساتھ ہی کرائے پر گھر لے کر وہاں پر رہنے لگے۔ میری ماں نے آس پاس لوگوں سے دوستی بھی کر لی تھی۔ وقت گزرنے لگا، 4 سال گزر چکے تھے۔ وہ عشق، وہ دیوانگی، وہ حسرتیں اب دھندلے خوابوں کی مانند ہو چکی تھیں۔ میں اشرف، وہی اشرف جو کبھی شبنم کے ایک جھلک کے لیے گھنٹوں انتظار کرتا تھا، جو اس کے انکار پر راتوں کو آنکھوں میں نیند اور دل میں آگ لیے جاگتا تھا، اب وہ اشرف نہیں رہا تھا۔ اب میں ایک مختلف انسان بن چکا تھا۔ پہلے میرے اندر جذبات بھی زیادہ تھے اور غصہ بھی زیادہ تھا۔ جذبات بہت بری طرح سے ابلے تھے اور غصے کا اظہار بھی میں نے کیا تھا۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ 2 دن میری زندگی کے اس وقت کے حساب سے تو شاید برے نہیں تھے، لیکن اب مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ میں نے یہ سب کچھ کیا۔ سوچتا تھا تو خود پر غصہ تو آتا تھا، لیکن وقت گزر گیا، رات گئی بات گئی والا سین تھا۔ میں سوچتا تھا کہ بس خیر ہے، جو ہونا تھا ہو گیا ہوگا۔ زندگی نے مجھے صبر سکھایا تھا، ہار ماننا اور پھر دوبارہ جیتنے کی تمنا پیدا کرنا سکھایا تھا۔ اب میرے پاس ایک اچھی نوکری تھی، ایک خوبصورت اپارٹمنٹ، ایک اپنی گاڑی اور وہ سب کچھ جو ایک نوجوان کا خواب ہوتا ہے۔ لیکن دل کے کسی کونے میں ایک خلا تھا، ایک خاموشی جو اکثر رات کے پچھلے پہر جاگ اٹھتی تھی۔ لیکن اب میں نے اس خلا سے سمجھوتا کرنا سیکھ لیا تھا، کیونکہ وقت ہر زخم کا مرہم ہوتا ہے، اور وقت نے مجھے بھی ٹھیک کر دیا تھا۔ میرے آس پاس کئی لوگ بدل گئے تھے، پر میری ماں وہی تھی۔ ان کی محبت، ان کی فکر، ان کی خواہش کہ میرا گھر بسے، ان کے لیے سب سے اہم تھی۔ ایک دن جب میں دفتر سے تھکا ہارا لوٹا تو وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گئیں اور کہا کہ بیٹا، اب تو 28 سال کا ہو گیا ہے، تیری عمر ہو گئی ہے، تو کب تک اکیلا رہے گا، شادی کب کرے گا؟ میں نے ایک لمبی سانس لی، آنکھیں بند کی اور تھوڑا مسکرا کر کہا کہ اماں، شادی کے لیے ایک لڑکی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ سن کر اماں نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ اگر کوئی پسند ہے تو بتا دے۔
میں نے جھٹ سے جواب دیا کہ مجھے کوئی پسند نہیں، آپ جس سے شادی کریں گی میں کر لوں گا، بس لڑکی اچھی ہونی چاہیے، دل کی صاف سلیقے والی، وفا کرنے والی، خوبصورتی کی مجھے کوئی طلب نہیں۔ حالانکہ سچ تو یہ تھا کہ میرے دل میں اب بھی ایک حسین چہرہ محفوظ تھا جسے میں خود سے الگ نہیں کر سکا تھا، لیکن وہ ایک بند باب تھا جو اب کبھی کھلنے والا نہ تھا۔ ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر میں تیرے لیے لڑکی دیکھتی ہوں۔ ماں نے اپنے طور پر لڑکی تلاش شروع کی، رشتہ دار، محلے دار، جان پہچان کے لوگ سب کو دیکھنا شروع کر دیا، اور آخر کار ایک دن وہ لڑکی بھی مل گئی، میرے لیے ایک مناسب، باعزت، شریف اور سادہ سی فیملی کی لڑکی۔ ماں نے کہا کہ مجھے بہت پسند آئی ہے، بہت نیک، پڑھی لکھی اور شریف گھرانے کی ہے۔ میں نے رسمی سا سوال کیا کہ تصویر دکھا دو۔ ماں نے کہا کہ ہاں میں دکھاتی ہوں، لیکن ٹھیک اسی دن میرے ایک پرانے دوست کا شدید حادثہ ہو گیا اور وہ آئی سی یو میں داخل ہو گیا۔ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کی طرف بھاگا، ہسپتال کے چکر، ڈاکٹر سے بات اور اس کے گھر والوں کی تسلی، اور سب کے بیچ میں وہ لمحہ نکل گیا جب ماں نے کہا تھا کہ لڑکی کی تصویر دکھاؤں، اور میں نے کہا تھا کہ بعد میں دیکھوں گا، بس رشتہ پکا کر دو۔ مجھے یقین تھا کہ ماں نے اگر ہاں کی ہے تو لڑکی اچھی ہی ہوگی، ماں کی پسند کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اور پھر سب کچھ اتنی جلدی میں ہونے لگا جیسے وقت کو پر لگ گئے ہوں۔ لڑکی والوں کی صرف ایک ہی شرط تھی کہ نکاح 1 ہفتے کے اندر ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم سادگی سے کام لینا چاہتے ہیں، نہ کوئی ہنگامہ، نہ کوئی بارات، نہ کوئی بڑی تقریب، نکاح مسجد میں ہوگا، اور بس ہم نے بھی حامی بھر لی۔ نکاح کا دن آیا، میں نے سفید کپڑے پہنے، دل میں کوئی خاص جوش نہ تھا، نہ کوئی گھبراہٹ، بس ایک احساس تھا کہ ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے، لیکن یہ باب بغیر کسی تمہید کے شروع ہو رہا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ خیر ہے، محبت تو میں کر چکا، اس کا انجام بھی دیکھ لیا، اب دل لگانے کا وقت نہیں، بس زندگی کو جینا ہے جیسے سب جیتے ہیں، جیسے ماں باپ اپنی مرضی سے رشتہ کرتے ہیں اور انسان وقت کے ساتھ ساتھ مانوس ہو جاتا ہے۔ نکاح ہوا، قاضی صاحب نے سوال کیا، میں نے ہاں کی، لڑکی کی آواز مسجد کے پردے کی دوسری جانب سے آئی، وہ بھی رضامند تھی، کاغذات پر دستخط ہوئے، مٹھائی تقسیم ہوئی اور لوگوں نے دعائیں دیں، اور سب نے کہا کہ مبارک ہو۔ میں نے رسمی طور پر سب کا شکریہ ادا کیا اور دل ہی دل میں ماں کے لیے شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے میری زندگی کو ایک نیا رخ دیا۔ نکاح کے بعد مجھے ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا، جیسے دل کی ایک تھکن دور ہوئی ہو، لیکن ساتھ ہی ایک بے چینی بھی، کیونکہ میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تک نہیں تھا، نہ تصویر میں، نہ حقیقت میں۔ اب تک بس ایک تصور تھا کہ شاید اچھی ہوگی، کیونکہ میں خود بھی برا نہیں تھا، قد بھی اچھا تھا، رنگ بھی صاف، چہرے پر متانت، اور سب سے بڑھ کر اب ایک اچھی نوکری، اپنی گاڑی، اپنا گھر۔ تو جس لڑکی کی قسمت میں آیا تھا وہ خود کو خوش قسمت ہی سمجھے گی۔ شاید میری ماں نے یہی سوچ کر رشتہ طے کیا ہوگا۔ میں مسجد سے نکلا تو بارات کا ہجوم نہیں تھا، نہ کوئی ڈھول، نہ ناچ، بس ایک سادگی، ایک خاموشی اور ایک نیا رشتہ۔ میں گاڑی میں بیٹھا اور گھر کی طرف روانہ ہوا، راستے میں یہی سوچتا رہا کہ عجیب بات ہے کہ آج میری شادی ہوئی ہے اور میرے دل میں وہ خوشی نہیں جو ہونی چاہیے، نہ کوئی دھڑکن تیز ہے، نہ کوئی خاص مسکراہٹ، بس ایک احساس ہے کہ اب زندگی کا اگلا حصہ شروع ہو چکا ہے۔ گھر پہنچا، لوگوں نے مبارکباد دی، کھانے پینے کا سلسلہ سادہ سا تھا، ہر چیز میں ایک خاموش وقار تھا، جیسے یہ شادی کسی شور شرابے کے بغیر بغیر بس ایک دعا کی صورت میں ہو گئی ہو۔ اور اب جب سب رخصت ہو گئے تو میں اپنے کمرے کی طرف بڑھا، دروازے کے باہر کھڑا تھا، دل میں نہ کوئی بےتابی تھی، نہ کوئی جوش، بس ایک سوچ تھی کہ زندگی کے نئے باب کا آغاز ہے، لیکن کیسا باب، کیسا منظر، یہ تو پردے کے پیچھے تھا، اور پردہ اب اٹھنے والا تھا۔ میں اپنے کمرے میں داخل ہوا تو کمرے کی خاموش فضا میں ایک عجیب سا سناٹا تھا۔ پردوں سے آتی ہلکی روشنی میں نے دیکھا کہ میری نئی نویلی دلہن میرے بستر پر سجی بیٹھی تھی۔ وہ سفید اور سنہری کام والے جوڑے میں ملبوس تھی، اس کا لمبا سا گھونگھٹ اس کے چہرے کو ڈھانپے ہوئے تھا، لیکن اس کا سراپا، اس کا انداز اور اس کا وجود
ہی کچھ ایسا تھا کہ ایک لمحے کو میں رک گیا۔ وہ دیکھنے سے ہی بہت خوبصورت لگ رہی تھی، دبلی پتلی، نازک سی اور قدرے لمبی، بالکل ویسی ہی جیسی میں نے ہمیشہ چاہی تھی۔ میں ایک قدم آگے بڑھا، دل میں خوشی کی لہر ابھری کہ چلو جو بھی ہوا، قسمت نے آخر کار میرے لیے کچھ اچھا چنا ہے۔ میں اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ ایک لمحے کو دل میں ایک عجیب سی بے چینی سی محسوس ہوئی، لیکن میں نے خود کو سنبھالا، دلہن کے لیے منہ دکھائی کا تحفہ نکالا جو میں نے خاص اس لمحے کے لیے خریدا تھا، اور نرمی سے اس کے سامنے رکھ دیا۔ ایک رسمی سا سلام کیا جس کا جواب اس نے بہت دھیمے انداز میں دیا، اور جب میں نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو جیسے وقت تھم گیا، میری سانس رک گئی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، میرے ہاتھ کانپنے لگے، دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی، کیونکہ گھونگھٹ کے پیچھے جو چہرہ تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ شبنم تھی۔ وہی شبنم جس کے لیے کبھی میں نے اپنی دنیا اجاڑ دی تھی، وہی جس کے عشق میں دیوانہ ہو گیا تھا، وہی جو مجھے مل نہ سکی، اور آج وہ میرے سامنے میرے بستر پر میری بیوی بن کر بیٹھی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں کو زور سے بند کیا، انہیں رگڑا کہ شاید یہ کوئی وہم ہو، کوئی خواب ہو، کوئی دھوکہ ہو، لیکن آنکھیں کھولنے پر وہی چہرہ، وہی آنکھیں، وہی نئے نقش، تھوڑا بہت میک اپ میں چھپا ضرور تھا، لیکن وہ چہرہ میرے حافظے میں کچھ اس طرح رچا بسا تھا کہ میں پہچاننے میں ایک لمحہ بھی نہ لگا سکا۔ میری حالت غیر ہونے لگی، میں گھبرا گیا، مجھے لگا کہ چکر آ رہے ہیں، ابھی گر پڑوں گا، پسینے سے شرابور ہو گیا، دل جیسے سینے کو پھاڑ کر باہر نکلنے کو بےتاب تھا۔ میں کچھ بولنے کے قابل نہ رہا، اور عین اسی لمحے وہ خود بول پڑی۔ اس کی آواز بھی وہی تھی، نرمی سے بھری، تھوڑی سی شوخی لیے ہوئے، جو ایک زمانے میں میرے دل کو چھو جایا کرتی تھی۔ اس نے کہا کہ میں ہی ہوں، اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تم تو مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے، اور آج ہماری شادی ہو گئی ہے۔ یہ سن کر تو جیسے میری زمین نکل گئی۔ میں پوری طرح سے یقین کر بیٹھا کہ یہ خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ میک اپ نے اس کے نین نقش تھوڑے مختلف ضرور کر دیے تھے، لیکن وہ شبنم ہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ خاص چمک، لبوں کی ساخت، ہنسی کی وہ دبی دبی لرزش، سب کچھ ویسا ہی تھا، لیکن شاید وہ جان بوجھ کر اس حد تک بدل گئی تھی کہ میں اسے پہچان نہ سکوں، مگر میں پہچان چکا تھا۔ وہ اعتراف بھی کر چکی تھی۔ مجھے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں، اور اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا یا سمجھتا، میں بے ہوش ہو کر گر گیا۔ مجھے تو فوری طور پر ہسپتال لے جایا گیا۔ میری حالت بگڑ چکی تھی، بخار بھی ہو گیا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ڈاکٹرز بھی حیران تھے کہ دلہا پہلی رات ہی ہسپتال کیسے پہنچ گیا۔ جب صبح ہوئی تو ہر طرف ہنسی مذاق ہو رہا تھا، سب لوگ یہی باتیں کر رہے تھے کہ دلہا ڈر گیا، پہلی رات کی گھبراہٹ برداشت نہ کر سکا، لیکن حقیقت کیا تھی وہ کوئی نہ جان سکا سوائے میرے اور شبنم کے۔ میں چپ رہا، کچھ نہ کہا۔ ولیمے کا دن بھی آ گیا، سب کچھ بہت سادگی سے ہوا، کھانے کا اہتمام اچھا تھا، مہمان آئے، سب نے مبارکباد دی، مگر میرے چہرے پر وہ مسکراہٹ نہ تھی جو نئی شادی شدہ مرد کے چہرے پر ہوتی ہے۔ شبنم بھی تقریب میں موجود تھی، مگر ہم دونوں کے درمیان ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے دونوں ہی اس حقیقت کو قبول نہیں کر پا رہے تھے۔ ولیمے کے بعد شبنم میکے چلی گئی، اور میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا، لیکن دل میں سوالوں کا طوفان تھا۔ وہ کیسے، کیوں، کب یہ سب ہوا؟ کیا وہ بھی مجھے چاہتی تھی، یا یہ سب ایک حادثہ تھا، یا پھر ایک سازش؟ کچھ دن بعد مکلاوے کا دن آ گیا۔ میں اپنے سسرال پہنچا تو وہاں میرا بہت اچھے طریقے سے استقبال کیا گیا، سب نے بہت عزت دی، بہت پیار سے بات کی۔ شبنم کی ماں نے میرے لیے خاص کھانے بنائے، شبنم کا والد میرے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا رہا۔ ان کے گھر کی فضا میں میرے لیے محبت تھی، عزت تھی۔ وہ مجھے اپنی بیٹی کے شوہر کے طور پر خوشی سے قبول کر چکے تھے، لیکن ایک شخص تھا جس کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت تھی۔ وہ شبنم کا چھوٹا بھائی تھا، وہ اب بڑا ہو چکا تھا، وہی جو بچپن میں شبنم کے ساتھ دکان پر آیا کرتا تھا، اب جوان ہو چکا تھا اور مجھ سے نظریں نہیں ملا رہا تھا۔ وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں نفرت کی چمک تھی، جیسے وہ سب کچھ جانتا ہو، جیسے میرے ماضی کے کسی تاریک راز سے واقف ہو، لیکن وہ کچھ نہیں بولا، نہ میرے سامنے، نہ کسی اور کے سامنے، بس خاموش رہا، مگر اس کی خاموشی میں بہت کچھ چھپا ہوا تھا،
شاید وہ صرف اپنی بہن کی خاطر خاموش تھا، یا شاید وہ وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ خیر، شام کو میں شبنم کو واپس لے کر نکلا۔ راستے بھر وہ خاموش رہی، بالکل چپ، نہ ایک لفظ، نہ ایک نگاہ۔ اس کی یہ خاموشی مجھے اندر سے کھائے جا رہی تھی۔ میں ڈر رہا تھا، ہر لمحہ ایک سوال بن کر میرے ذہن کو اندر کوند رہا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ اس کا رویہ کیسا ہوگا؟ کیا وہ بدلہ لینا چاہتی ہے، یا سب کچھ کسی مجبوری کے تحت کیا؟ میں کچھ سمجھ نہ پایا۔ گھر پہنچے تو سب نے ہمارا استقبال کیا، خوشیاں منائی گئیں، لیکن میرے چہرے پر خوشی کا ایک رنگ بھی نہیں تھا۔ میں باہر بیٹھ گیا، کمرے کے دروازے کے قریب ایک کرسی پر۔ ماں میرے پاس آئیں اور پوچھا کہ کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ شادی ہو گئی، رسمیں پوری ہو گئیں، اب باہر کیوں بیٹھا ہے؟ جا اپنے کمرے میں۔ میں نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، اماں، کیا آپ نے ان لوگوں کو میری تصویر دکھائی تھی، میرے بارے میں بتایا تھا؟ میری ماں نے حیرانی سے کہا، اور نہیں تو کیا، سب کچھ بتایا تھا، تصویر بھی دکھائی تھی، تبھی تو انہوں نے ہاں کی۔ بس ایک تو ہی تھا جس نے لڑکی کو نہیں دیکھا، لیکن اب تو وہ تیری بیوی ہے، جا اس کے پاس۔ یہ کہتے ہوئے میری ماں نے مجھے پیار سے دھکا دیا اور کہا کہ جا بیٹا، نئی زندگی شروع کر۔ پر میرے دل میں خوف کا طوفان تھا۔ کمرے کے دروازے کی طرف قدم بڑھا رہا تھا، لیکن جیسے ہر قدم کے ساتھ زمین میرے قدموں سے کھسکتی جا رہی تھی۔ میرا دل ڈر سے لرز رہا تھا کہ اندر کیا ہوگا، شبنم کیا چاہتی ہے، اور اس سب کے پیچھے کیا سچائی چھپی ہے۔ وہ سب کچھ جانتی تھی، اس کا چھوٹا بھائی بھی سب کچھ جانتا تھا۔ یہ سب کچھ جانتے ہوئے وہ میرے نکاح میں کیسے آ گئی؟ کیا اسے وہ 2 دن بھول گئے تھے؟ میں حیران تھا، پریشان تھا۔ میرے سامنے کھڑی اپنا میک اپ صاف کر رہی تھی۔ میں اسے دیکھ رہا تھا جیسے کوئی سمندر میں چھلانگ مارنے سے پہلے سمندر کو دیکھتا ہے۔ کہنے لگی، کیا سوچ رہے ہو؟ کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ تم میری زندگی میں کیسے آ گئی؟ میں نے تو تمہارے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ ہاں، تم نے میرے ساتھ بہت برا کیا تھا، لیکن تم سے زیادہ معاشرے نے میرے ساتھ برا کیا۔ میں نے کہا، تو کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ میں اغوا ہو گئی تھی اور 2 دن بعد ملی۔ میرے گھر والوں نے سمجھا کہ میں گھر سے بھاگ گئی ہوں اور مجھ پر گندے گندے الزام لگائے۔ جب میں مل گئی اور میں نے بتایا کہ میں کہاں تھی، تو ان لوگوں نے میری بات کا یقین نہیں کیا۔ کچھ لوگوں نے یقین کیا، کچھ لوگوں نے نہیں کیا، پر جنہوں نے یقین کیا انہوں نے بھی کہا کہ غلطی میری ہے، مجھے محتاط رہنا چاہیے تھا۔ ان کی نظر میں اب ایک ایسا ڈیفیکٹو پیس بن گئی تھی جس کو کوئی خریدتا بھی نہیں اور گھر میں بھی کوئی نہیں رکھتا۔ میرے لیے رشتے بھی نہیں آتے تھے، کیونکہ یہ بات پورے خاندان میں پھیل چکی تھی۔ میں نے اپنی پڑھائی پر توجہ دینے کی کوشش کی، بڑی مشکل سے۔ پڑھائی کی طرف سے مجھے تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ میرا اپنا گھر میرے لیے پرایا ہو چکا تھا۔ میرے لیے رشتے بھی شادی شدہ لوگوں کے آتے تھے۔ سب کہتے تھے کہ آنکھیں دیکھو، مکھی کون نگلے گا۔ لیکن جب تمہاری ماں 4 سال بعد رشتہ لے کر آئی اور انہوں نے تمہاری تصویر دکھائی، تو میں نے فوراً ہاں کہہ دیا۔ میرے چھوٹے بھائی کو بھی سب پتا ہے، لیکن وہ صرف میرے ساتھ تھا۔ اگر وہ نہیں ہوتا تو شاید میں اپنی زندگی ختم کر لیتی ہوں۔ اس نے میرا بہت ساتھ دیا۔ جب اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ اس آدمی سے شادی کرو گی، تو میں نے کہا کہ اس سے شادی کروں گی، کیونکہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اسی لیے میں تمہارے نکاح میں آ گئی ہوں۔ اگر بیوی بنا کر رکھنا چاہتے ہو تو بتاؤ، اور اگر ابھی بھی نفرت ہے تو اپنا غصہ مجھ پر نکالنا چاہتے ہو، تو پھر میں وہی کام کروں گی جو مجھے 4 سال پہلے کرنا چاہیے تھا۔ ختم کر لوں گی میں اپنے آپ کو۔ شبنم یکدم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے آنسوؤں کی روانی نے میرے دل میں ایک عجیب سی خلش بھر دی۔ میں فوراً آگے بڑھا اور اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ دل کی حالت ایسی تھی جیسے سینے میں کچھ ٹوٹ رہا ہو، جیسے اندر سے کوئی تیز دھڑکن اٹھ رہی ہو جو صرف اس کے آنسوؤں کے درد سے پیدا ہو رہی تھی۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا کہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ وہ لمحہ جب تمہیں لے جانے کا فیصلہ کیا تو میں ہوش میں نہیں تھا، نہ دماغ قابو میں تھا، نہ دل۔ صرف ایک جنون تھا جو مجھ پر طاری تھا، اور اس جنون کے ساتھ طاری ہو گیا تھا۔ میں جانتا ہوں میں بہت برا انسان بن گیا تھا، لیکن 4 سال میں نے خود کو جیتے جی مرنے کی کیفیت میں گزارا۔ تمہیں یاد کیا، خود کو کوسا، ہر روز خود سے نفرت کی، اور سوچا کہ اگر وقت لوٹ آئے تو میں وہ سب نہ کرتا جو کیا۔ لیکن وقت تو کبھی واپس نہیں آتا۔
بس یہی صدمہ دل میں لیے جیتا رہا اور دل سے تمہاری یاد کبھی نہ نکلی۔ میں تمہیں بہت چاہتا تھا، تمہاری خوبصورتی سے نہیں بلکہ تمہارے معصوم چہرے سے، تمہاری باتوں سے، تمہارے انداز سے، تمہاری موجودگی سے محبت ہو گئی تھی جو میں نے گوا دی تھی۔ آج میرے نکاح میں میرے سامنے بیٹھی ہے، شاید میرے آنسو، میری توبہ اللہ نے سن لی ہو، شاید میری بے چین راتوں کی کوئی صدا اللہ کے دربار میں پہنچی ہو۔ شبنم، تم صرف میری بیوی ہی نہیں، تم میرے دل کی وہ شہزادی ہو جس کے خواب میں نے آنکھوں میں بسائے تھے، تم وہ خواہش ہو جس کے لیے میں نے اپنی زندگی کا ہر سکون گوا دیا۔ میں تمہیں صرف ایک بیوی نہیں بلکہ ایک ملکہ بنا کر رکھوں گا، تمہارے ہر دکھ کو اپنے سینے میں سمیٹ لوں گا، تمہاری ہر خوشی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لوں گا۔ بس تم مجھے اتنا بتا دو کہ تم نے مجھے معاف کیا یا نہیں۔ اس نے روتے ہوئے جواب دیا کہ معاف نہیں کیا، لیکن کوشش ضرور کروں گی کہ معاف کر دوں۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے۔ دل کی حالت ایسی تھی جیسے برسوں بعد ایک امید کی کرن دکھائی دی ہو۔ میں نے اسے سہارا دیا، اسے اپنے بازوؤں میں بھر کر تسلی دی، سمجھایا کہ جو کچھ ہمارے درمیان ہوا وہ کسی دشمنی یا نفرت کا نتیجہ نہیں تھا، وہ بس حالات تھے، وہ بس ایک غلط موڑ تھا ہماری زندگی کا۔ ہم دونوں اس وقت بے بس تھے، کسی نہ کسی طرح ایک دوسرے سے جدا کر دیے گئے تھے۔ ہم دونوں نے تکلیفیں اٹھائیں، مگر اب جب ہم ایک ہو چکے ہیں تو ہمیں ان سب لمحوں کو یاد نہیں کرنا چاہیے۔ ہم انہیں بھولیں گے نہیں کیونکہ وہ ماضی کا حصہ ہیں، لیکن ہم ان کے زخموں کو تازہ بھی نہیں کریں گے۔ ہم ایک نئی زندگی شروع کریں گے جہاں محبت ہوگی، عزت ہوگی اور سکون ہوگا۔ میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا، میں تمہیں ہنستا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، تمہیں مسکراتا دیکھ کر میری روح کو قرار ملے گا۔ میری ماں تمہیں اپنی بیٹیوں سے بڑھ کر چاہتی ہے، وہ تمہارا بہت خیال رکھتی ہے، اور میں نے بھی ان سے کہا ہے کہ اگر میری بیوی کو ذرا سا بھی دکھ ہوا تو وہ میرے لیے ناقابل برداشت ہوگا۔ میں تمہیں اپنے دل کی گہرائیوں سے چاہتا ہوں، میری دنیا صرف تم سے ہے، میرا سب کچھ تم پر قربان ہے۔ وہ جو کچھ ہوا وہ صرف ایک گناہ تھا، ایک بھٹکاؤ تھا، لیکن اس کے پیچھے جو جذبہ تھا وہ سچا تھا، وہ محبت تھی جو تمہارے لیے دل میں تھی، اور جب قسمت نے تمہیں میرے نکاح میں دے دیا تو میری سچی توبہ قبول ہو گئی۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارا دل مجھ سے شکوے شکایتوں سے بھرا ہوا ہے، تمہارے دل میں میری وجہ سے زخم ہوں گے جنہیں بھرنے میں وقت لگے گا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے ہر زخم پر مرہم رکھوں گا، تمہیں وہ پیار دوں گا جو تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، تمہیں وہ احترام دوں گا جو ایک ملکہ کو ملتا ہے، میں تمہیں وہ شوہر بن کر دکھاؤں گا جو صرف تمہارا ہو، تمہاری ہر بات سنے، تمہارے ہر دکھ کو سمجھے، تمہارے ہر جذبے کو اپنائے۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ شبنم کے دل پر جمی برف بھی پگھلنے لگی، اس کی آنکھوں کی نمی میں نرمی آنے لگی، وہ مجھے سننے لگی، وہ خاموشی سے میرے قریب بیٹھنے لگی۔ اور وہ دن بھی آیا جب اس نے پہلی بار میری طرف دیکھ کر مسکرائی، وہ مسکراہٹ میرے دل کی دنیا کو روشن کر گئی، وہ لمحہ جیسے میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی تھی، وہ خاموشی جس میں کبھی نفرت تھی اب پیار کی چاشنی گھلنے لگی۔ میں اس کی ہر چھوٹی بڑی بات کا خیال رکھتا تھا، اس کے لیے نئے نئے تحفے لاتا، اس کو پسند ناپسند کو جاننے لگا، اس کے لبوں پر ہنسی دیکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا۔ وہ آہستہ آہستہ مجھ سے باتیں کرنے لگی، اور ایک دن جب اس نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو مجھے لگا کہ میری دنیا مکمل ہو گئی ہے۔ میں نے اپنی بہنوں کی شادی پہلے ہی کروا دی تھی، گھر میں صرف میری ماں رہ گئی تھی جو شبنم کو اپنی بیٹیوں کی طرح چاہتی تھی، اور وہ ہر وقت اس کا خیال رکھتی تھی۔ شبنم بھی ان سے ادب سے پیش آتی تھی، اور دونوں کے درمیان ایک ماں بیٹی کا خوبصورت رشتہ بننے لگا۔ میں اور شبنم ہم ایک عام جوڑے کی طرح زندگی گزارنے لگے، لیکن وہ خاص لمحہ جب شبنم نے میرا نام محبت سے لیا، وہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ تھا۔ اس دن مجھے یقین ہو گیا کہ اب وہ مجھ سے نفرت نہیں کرتی، اب اس کے دل میں بھی میرے لیے جگہ بن چکی ہے، وہ پرانی تلخیاں دھند میں چھپ چکی ہیں، اور اب ہماری زندگی کی راہوں میں محبت کی روشنی بکھر چکی ہے۔ شبنم اب صرف میری بیوی نہیں بلکہ میری ہم سفر، میری ساتھی بن چکی تھی، جس کے بغیر زندگی کا تصور ممکن نہیں تھا۔ میں نے جس دن اسے کھویا تھا وہ میرا سب سے برا دن تھا، لیکن جس دن وہ میری زندگی میں واپس آئی وہ میرا دوسرا جنم تھا،
میری نئی زندگی کا آغاز تھا، اور میں نے قسم کھائی تھی کہ اب کبھی کوئی ایسا لمحہ نہیں آنے دوں گا جو اس کی آنکھوں میں آنسو لائے، کیونکہ اب وہ میری محبت تھی، میری ذمہ داری تھی، میری مکمل دنیا تھی۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسندیدگی کا بہترین اظہار یہ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ ضرور بنیے گا۔ شکریہ۔